اللہ کہتا ہے کہ یہ نہیں ہو سکتا دنیا میں بھی مزے اڑاتے رہو اور میرے احکامات کی دھجیاں اڑاتے رہو اور آخرت میں بھی تمہارا اچھا ٹھکانہ ہو، یہ نہیں ہو سکتا۔ ام نجعل المتقین کالفجار، اللہ کہتے ہیں دنیا میں دو طرح کے لوگ ہوں گے، ایک نماز پڑھنے والے، ایک نماز نہ پڑھنے والے۔ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ نماز پڑھنے والا بھی جنت میں اور بے نمازی بھی جنت میں؟ ایک حی علی الصلاۃ کی جب صدا آئے گی، آؤ نماز کی طرف، وہ اپنی نیند قربان کر کے فجر کی نماز کے لیے مسجد میں حاضر ہوں گے، اور دوسرے بے غیرت بن کے پڑے ہوئے ہوں گے بستروں میں، حالانکہ یہ نیند کی نعمت ان کو کس نے دی تھی؟ اللہ نے دی تھی۔ اللہ فرماتے ہیں وَجَعَلْنَا نَوْمَكُمْ سُبَاتًا، ہم نے نیند کو تمہارے لیے راحت اور آرام کی چیز بنایا۔ یہ نیند کس کی طرف سے مسلط ہوتی ہے؟ اللہ کی طرف سے۔ وہ نہ سلاتا، پوری رات جاگ جاگ کے دماغ خراب ہو چکا ہوتا، دماغ پھٹ چکا ہوتا، اس نے اپنی نعمت سے تمہیں رات کو میٹھی نیند سلایا۔ اب وہ کہتے ہیں میری دعوت پر لبیک کہہ کے آؤ فجر کی نماز پڑھو، تو آپ کا کیا خیال ہے؟ جو نماز پڑھتے ہیں وہ جنت میں جائیں اور نہیں پڑھتے وہ بھی جنت میں چلے جائیں، تو پڑھنے والوں کو قیامت میں اعتراض نہیں ہوگا کہ اللہ جب بغیر پڑھے بھی تجھے جنت میں ہی لے کے جانا تھا تو ہمیں نماز پڑھنے کے تکلف کی کیا ضرورت تھی؟ اللہ نے کہا نا 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 نا، ہم نجعل المتقین کالفجار، یہ نہیں ہو سکتا کہ نماز پڑھنے والا اور نہ پڑھنے والا دونوں اللہ کی نظر میں برابر ہو جائیں۔ دنیا میں کوئی اجر نہیں ملتا نمازی کو، مسجد میں آتا ہے الٹا مولوی صاحب اور چندے کے لیے پیسے نکال لیتے ہیں اس کی جیب سے، ملتا کچھ بھی نہیں ہے۔ نماز پڑھنے والا اور نماز نہ پڑھنے والا اللہ کی نظر میں برابر نہیں ہو سکتے۔ جتنے مرد یہاں بیٹھے ہیں، جتنی خواتین بیان سن رہی ہیں، آج پکا وعدہ کرو، دیکھو یہ میری دعوت نہیں ہے، یہ کس کی دعوت ہے؟ اللہ کی۔ بکرے تمہیں میں نہیں کھلاتا، کون کھلاتا ہے؟ اللہ۔ آسمان سے بارشیں میں نہیں برساتا، کون برساتا ہے؟ اللہ۔ تمہیں خربوزے، انار، انگور کون کھلاتا ہے؟ اللہ کھلاتا ہے۔ تو اللہ کہہ رہے ہیں جب حی علی الصلاۃ فجر میں آواز آئے اور فجر میں جب ندا سنو الصلاۃ خیر من النوم، نماز نیند سے بہتر ہے، نیند قربان کر کے کہاں حاضری دو؟ اللہ کے در پہ حاضری دو۔ یعلم متقلبکم، کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ قرآن میں کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ تمہارا رکوع اور سجود، نماز میں تمہارا الٹنا پلٹنا، نماز میں تمہاری حرکتوں کو دیکھ رہا ہوتا ہے۔ ہم سمجھ رہے ہوتے ہیں کوئی نہیں دیکھ رہا، اللہ کو سجدے میں جانا، سجدے سے اٹھنا، یہ سب وَتَقَلُّبَكَ فِي السَّاجِدِينَ، سجدہ کرنے والوں میں سجدہ کرنا، یہ منظر اللہ اپنی آنکھوں سے دیکھ رہا ہوتا ہے۔ تو اس لیے جو سو رہا ہوتا ہے اور نماز پڑھ رہا ہوتا ہے دونوں برابر نہیں ہوتے۔ تو کورنگی والو، آج آپ یہاں جتنی خواتین بیٹھی ہیں وہ بھی اور مرد بیٹھے ہیں، سب پکا عزم کرو نماز کبھی بھی ضائع نہیں کریں گے۔ اللہ کی نعمتیں 24 گھنٹے ملتی ہیں، تو نماز بھی اللہ نے 5 ٹائم رکھی ہے تاکہ 24 گھنٹے کور ہو جائیں۔ نماز چھوڑنا نہیں ہے کسی قیمت پہ، نہ سفر میں نہ حضر میں۔ تو موت کے بعد نہ کوئی کورنگی کے ایریا کا ہوگا، نہ کوئی کورنگی اللہ والا کا ہوگا۔ اللہ کہے گا میں نے اتنی نعمتوں کے انبار لگائے۔ میں پانی کی مثال دے رہا تھا، پانی کی ضرورت ہمیں تھوڑی ہے یا زیادہ؟ بولو زیادہ ہے۔ تو جب زیادہ ہے تو ہمارا رب تھوڑا پانی برساتا ہے یا زیادہ برساتا ہے؟ زیادہ نہیں، بہت زیادہ برساتا ہے، ایسا دن پانی پر۔ یہ اللہ کی طرف سے نل کا کھلتا ہے، گورنمنٹ کی طرف سے جب کھلتا ہے تو ایک تو مہینے میں ایک دفعہ کھلتا ہے، پھر جب کھلتا ہے تو 1-2 گھنٹے تک اس میں سے طوفانی ہوائیں آتی ہیں، طوفانی ہوائیں جو خوشخبریاں لے کے آتی ہیں کہ امید ہے کہ پانی آ جائے گا، کبھی آئے گا بھائی آئے گا، کوئی نہ کوئی تو آئے گا۔ پھر پانی جب آتا ہے تو شروع میں کیا آتا ہے؟ اس میں گندا، جتنے بھی کتے وتے مرے ہوئے تھے، ہب ندی سے جو پانی آ رہا ہے راستے میں کتے پلے جو بھی بچے کچے چیچڑے، اب ایسا نہ پانی پینے چھوڑ دو آپ لوگ، بہرحال وہ سب ہوتے ہوتے آخر میں پھر وہ پانی صاف آتا ہے جو دیکھنے میں کیا لگ رہا ہوتا ہے؟ صاف۔ حقیقت میں صاف ہے یا نہیں یہ اللہ ہی جانے ہے، اللہ کے علاوہ یہ غیب کا علم کسی کے پاس نہیں ہے۔ لیکن میرا رب جب برساتا ہے
تو وہ تھوڑا نہیں برسا. ہمارے پاس مگا، ہم مگا لے کے نہیں بیٹھتے اس کو اسٹور کرنے کے لیے. ڈیم نہیں ہے ہمارے پاس کہ ہم اس کو محفوظ رکھ لیں. تو اتنا برساتا ہے، اور برساتا کیسا؟ صاف ستھرا پانی. وہ پانی جب آسمان سے صاف ستھرا پانی ڈیم میں آتا ہے تو اوپر سے جو پانی نیچے آتا ہے وہ گندا ہوتا ہے یا صاف ہوتا ہے؟ گورنمنٹ کے پاس جب آتا ہے تو ہمارے پاس جو گورنمنٹ دیتی ہے وہ صاف ہوتا ہے یا گندا ہوتا ہے؟ گندا. لیکن اللہ جب پانی سمندر سے اوپر لے کر جاتا ہے تو سمندر کا پانی میٹھا ہوتا ہے کڑوا ہوتا ہے؟ کڑوا. لیکن اللہ جب اس سے اوپر لے کر جاتا ہے تو کڑوا ہوتا ہے یا میٹھا ہوتا ہے؟ میٹھا ہوتا ہے. اور میرے بھائی ہمارے رب کی قدرت دیکھو، اللہ تعالیٰ اس پانی کو آسمانوں میں لے کے جاتا ہے، اور آسمانوں میں لے جا کے امریکہ، چین، جاپان، پشاور، ملتان، خانیوال، چک جھمرا، چیچا وطنی، کہاں کہاں اس پانی کو اللہ پہنچاتا ہے. ہونا تو یہ چاہیے پوری لائنوں کا ایک انتظام ہو، اوپر بڑی بڑی ٹیوب ویلیں لگی ہوئی ہو، بڑے بڑے پائپ لگے ہوئے ہوں آسمانوں میں کہ یہاں سے پانی جائے گا ادھر ادھر. نہ 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 نہ. اللہ اتنا منو ٹنو پانی ہواؤں کے ذریعے آسمانوں میں اٹھاتا ہے، اور ہوائیں اس کو دھکیل کے پوری دنیا میں لے کے جاتی ہیں. ہوا میں اتنی طاقت کے اتنے بھاری بھرکم ٹینکروں کو آسمانوں میں اٹھا کے اڑتی پھرے. یہ ہوا میں طاقت کس نے رکھی ہے؟ اللہ نے رکھی ہے طاقت. آپ کو پتا ہے بادل کا جو ایک چھوٹا سا ٹکڑا ہوتا ہے نا، یہ ہمیں دیکھنے میں چھوٹا سا لگ رہا ہوتا ہے. جیسے جو بہت چھوٹے قد کے لوگ ہوتے ہیں نا، دیکھنے میں چھوٹے لگ رہے ہوتے ہیں، ہوتے وہ چھوٹے نہیں ہیں. چھوٹے ہوتے نہیں ہیں، وہ دیکھنے میں لگ رہے ہوتے ہیں. بیچارے ایک ہمارے دوست ہیں، ان کا قد چھوٹا تھا، کسی کا مذاق اڑانا مقصد نہیں ہے، ویسی انہوں نے خود اپنے بارے میں واقعہ سنایا. بہت چھوٹا قد تھا ان کا. تو ہم نے ان سے ویسے ہی پوچھا، وہ تھے بھی مولانا ماشاءاللہ. ہم نے کہا کوئی آپ کی زندگی کا دلچسپ واقعہ؟ کہتے ہیں میں پاسپورٹ آفس کی لائن میں کھڑا ہوا تھا تو میرا نمبر آ گیا، پھر بھی مجھے پاسپورٹ نہیں دیا. کہہ رہے میں نے کہا یار پاسپورٹ تو دینا. کہتے ہیں کھڑا تو ہو پہلے، تو بیٹھا ہوا کیوں؟ کہتے ہیں کیا؟ کہتے ہیں میں نے کہا بھائی میرا قد چھوٹا ہے. بڑے باصلاحیت آدمی، اللہ ان کی عمر میں برکت دے. تو انہوں نے کہا بھائی میں پورا مکمل ٹوٹل آدمی ہوں. میں ٹوٹل کیا ہوں؟ پورا آدمی. تو بعض لوگ دیکھنے میں چھوٹے لگتے ہیں، ہوتے چھوٹے نہیں ہیں. یہ جو بادل کے ٹکڑے چھوٹے چھوٹے آسمانوں میں کالے بادل پانی لے کے جا رہے ہوتے ہیں، ہمیں ایسا لگتا ہے کہ ان میں تھوڑا سا پانی ہے، یہ تھوڑا سا نہیں ہوتا. ایک ایک بادل کے ٹکڑے میں اتنا منو ٹنو پانی ہوتا ہے کہ اگر وہ بادل وہیں رک کے سارا برس جائے تو کسی ایک علاقے کو مکمل تباہ و برباد کرنے کے لیے کافی ہے. اللہ بادلوں کو آرڈر دیتا ہے کہ تم نے سمندروں سے اتنا منو ٹنو پانی اٹھایا ہے. ہواؤں کو کہتا ہے کہ صرف چھڑکاؤ مارتے ہی چلی جانا، تھوڑا تھوڑا چھڑکاؤ. اسی چھڑکاؤ میں رکشے الٹے چلنا شروع ہو جاتے ہیں، اور گاڑیاں الٹی چلنا شروع ہو جاتی ہیں، لوگ بہہ جاتے ہیں. کراچی کی عوام پوری تباہ و برباد ہو جاتی ہے، گھروں کے گھر تباہ ہو جاتے ہیں. یہ صرف بادلوں نے تھوڑا سا کمپنی کی مشہوری کے لیے کیا کیا ہوتا ہے؟ چھڑکاؤ کیا ہوتا ہے. نہیں آ رہی سمجھ میں میرا خیال ہے بات؟ تو یہ کام تمہارا باپ کر رہا ہے؟ یہ کون کر رہا ہے؟ یہ کام خدا کر رہا ہے میرے بھائی. آج کسی سے بھی بات کرو، اللہ کہاں گئے، نماز پڑھو، ارے بھائی یہ مولویوں کی باتیں ہیں، مولویوں کی بات ایسے کر رہے ہوتے ہیں نا. بھائی کیا بھلا لگتا ہے کیا؟ مجھے یاد ہے ایک دفعہ موبائل شاپ پہ کھڑا تھا کوئی موبائل خریدنے کے لیے. تو وہ موبائل کے جو دکان والا ہے نا، وہ بار بار اسے کہہ رہا ہے یار اللہ کا فضل ہے، اللہ کا فضل ہے. دوسرے نے کہا بڑا اللہ اللہ بہت کر رہے ہیں، کیا مولوی بن گیا ہے کیا تو؟ یہ نوبت آ گئی ہے، جو اللہ کا زیادہ نام لے رہا ہو اسے لوگ کیا کہتے ہیں؟ مولوی بن. بھائی اللہ مولویوں کا نہیں ہے، صرف جس نے پیدا کیا اس نے مولویوں کو بھی اسی نے پیدا کیا ہے. اللہ نے پیدا کیا. تمہیں بھی کس نے پیدا کیا ہے؟ اللہ نے پیدا کیا. آسمان سے بارشیں، مولوی اللہ کا تعارف کروا رہا ہے تمہارے سامنے کہ اللہ کو مانو. اپنا تعارف تھوڑی کروا رہے کہ مجھے مانو.
اگر مولوی یہ کہہ رہا ہوتا میں بہت پہنچی ہوئی چیز ہوں، پہنچی کی سرکاریں آ رہی ہیں نا آج کل مارکیٹ میں، پہنچی کی سرکاریں، شف سرکار وہاں وہاں شف سرکار ادھر بھی ہے، لندن میں بھی ہے، تو امریکہ میں بھی اس کی سنیں پھونکے پھونکے پہنچ رہی ہیں. تو میں نے وہاں امریکہ والوں سے بولا، میں نے کہا دیکھو تم لوگ میں جو شف سرکار کا مرید ہے، تو جیسے گیس لائنیں امریکہ نے ڈالی ہوئی ہے کینیڈا سے اور بہت بڑے بڑے ملکوں سے گیس لائنیں آ رہی ہیں، تو ایک لائن اگر کراچی سے ڈلوا دی جائے امریکہ تک اور وہ شف سرکار کی شف لائن کہلائے، اس میں شف سرکار پھونک مارے، کیا خیال ہے؟ اور وہ پھونک مشینوں کے ذریعے امریکہ تک پہنچائی جائے اور جتنے لنگڑے اندھے بیچارے اس ٹائپ کے معذور لوگ ہیں وہ ڈائریکٹ وہاں سے اسپرے کر دیا جائے. بھائی پھونک میں طاقت ہے نا شف سرکار کی، کیا خیال ہے؟ غلط تو نہیں کہہ رہا نا بھائی؟ میں نے بول دیا تھا کہ بھائی یہ آدمی جو پاؤں سے معذور لوگ ہیں پھونک لگاتا ہے ان کے گھٹنے ٹھیک ہو جاتے ہیں، اور جو بیچارے سر کے بال نہیں اگ رہے، کسی کے پھونک ماری سر پہ بال اگ گئے اس کے، تو اجڑے صحرا وہ چمن بن گئے خوبصورت، کیا خیال ہے؟ تو میں نے کہا تھا کہ یہ شف سرکار آغا خان ہاسپٹل میں سلنڈر بھروا دے اپنی پھونکوں کے، تو جتنے معذور لوگ ہیں جب یہ ہاسپٹل میں جائیں گے تو آغا خان ہسپتال میں اتنا لاکھوں روپے کا خرچہ ہو رہا ہے، وہی سلنڈر سے ان کو گھٹنوں پہ کیا کی انہوں نے اسپرے کر دیا ہوا کا. شف سرکار کو غصہ آ گیا، اور یہ پھر بعض لوگوں کی طرف سے، مجھے نہیں پتا وہ شف سرکار کی اجازت سے دھمکیاں دی کہ آتی تو دھمکیاں ہم یہ کر دیں گے. میں نے کہا آپ کی ضرورت کیا ہے، یہ کر دیں گے وہ کر دیں گے، آپ پھونک لا کے مجھ پہ اسپرے کر دو اس پھونک کا. شف سرکار تھیلی میں پھونک بھرے کریا اور لا کے یہاں میرے منہ پہ پھاڑ دیں، کیا خیال ہے؟ پروگرام ہی اڑا جائے گا ہمارا. تو اس سے پتہ چلتا ہے اتنی یہ پھونکے ڈرامے بازی ہے. اور ویسے بھی میرے بھائی ایک آدمی میں اتنی پھونک ہے نہیں، 10 سال سے وہ پھونکے مار رہا ہے پھر بھی اس کی اپنی پھونک کیوں ختم نہیں ہو رہی؟ یہ جعلی پھونک ہے، یہ اوریجنل پھونک نہیں. تو میں جب عاملوں کے خلاف بولتا ہوں نا، یہ آپ کے علاقے میں تو نہیں روحانی ٹوپی ڈرامے، جن چڑیل بھوت بھگانے والے عامل تو نہیں ہیں؟ اگر ہیں ان کو بھگا دو اپنے علاقے سے، کیونکہ جہاں پر عامل ہوگا وہاں جن چڑیل بھوت آئیں گے. یاد رکھیں. تو خیر، تو ہمارا رب کیا کرتا ہے؟ پانی لے کر جاتا ہے آسمانوں، اتنا منو ٹنو پانی، اٹھایا کس نے اس کو؟ ہوا نے. اتنی ہلکی چیز. اس پہ ایک چٹکلا یاد آ رہا ہے مجھے. ایک آدمی نے کہا دیکھو، ایک بچے نے اپنی امی سے کہا امی سب سے طاقتور کون ہوتا ہے؟ امی نے کہا دیکھو بیٹا سب سے طاقتور لوہا ہوتا ہے. امی لوہے سے بھی کوئی طاقتور ہے؟ جی ہاں، لوہے سے طاقتور آگ ہے جو لوہے کو بھی پگھلا دیتی ہے. امی آگ سے طاقتور بھی کوئی چیز ہے؟ جی ہاں، پانی ہے جو آگ کو بھی بجھا دیتا ہے. امی پانی سے بھی زیادہ، بچے بھی تو آپ کو پتا ہے آٹو پہ ہوتے ہیں، ایک دفعہ آٹو پہ کوئی بٹن دبا کے کھل جائے تو سوالات ختم ہی نہیں ہوتے. امی پانی سے بھی زیادہ طاقتور کوئی چیز ہے؟ ہاں بیٹا، ہوا ہے جو پانی کو بھی بادلوں کی شکل میں اٹھاتی ہے. امی ہوا سے بھی زیادہ طاقتور کوئی چیز ہے؟ اب مجھے یاد نہیں آ رہا آگے کیا بولا تھا امی نے. کسی کو یاد ہے؟ کیا ہے؟ نہیں، ہوا سے زیادہ طاقتور سب کا بھی آتا ہے اس میں، لیکن ہوا کے بعد ایک اسٹیپ بارہ مجھے ذہن ابھی ایک ہوا کے بعد ایک اسٹیپ تھا، خیر وہ میرے ذہن سے نکل گیا. خیر پھر ہوتے ہوتے اس نے کہا اچھا بیٹا اس سے بھی زیادہ طاقتور. بچے نے پوچھا اچھا اس سے بھی زیادہ طاقتور کوئی چیز ہے؟ انہوں نے کہا بلائیں نہیں ہوتی، آفات جو انسان کو بھی کھا جاتی ہیں، وہ اس سے بھی طاقتور ہے. امی بلاؤں سے بھی زیادہ طاقتور کوئی چیز ہے؟ جی ہاں بیٹا، صدقہ جو بلاؤں کو بھی کیا کر دیتا ہے؟ کھا جاتا ہے. امی صدقے سے بھی زیادہ طاقتور کوئی چیز ہے؟ انہوں نے کہا ہاں بیٹا، مولوی جو صدقے کو بھی. یہ 2 نمبر مولوی کی بات ہے، سارے مولوی ایسے ہی. امی بھی تنگ آ گئی نا، صدقے کو بھی کیا کر دیتا ہے؟ 2 نمبر لوگوں کی بات.
میں بعض دفعہ مولوی پہ لطیفہ سناتا ہوں، وہ 2 نمبر مولویوں کے ہوتے ہیں. میں نے ایک لطیفہ سنایا نا، ایک صاحب میرے کو بگڑ گئے. میں نے کہا یار میں خود بھی تو مولوی ہوں، میں کیوں مولویوں کو مذاق اڑاؤں گا؟ اللہ کے بندے انجوائے بھی کر لیا کرو، ٹینشن اتنی ٹینشن مارکیٹ میں چل رہی ہے، تھوڑا سا ہنس لیا کرو. 2 نمبر مولویوں کی بات ہو رہی ہے، تو 2 نمبر تو کھاتے ہیں، وہ پلتے ہی صدقے پر ہے. وہ ایک مولوی صاحب تھے نا، وہ چوری کے خلاف بیان کرتے تھے، چوری نہیں کرنی چاہیے، چوری نہیں کرنی چاہیے. ایک دن گھر میں کچھ تھا نہیں تو انہوں نے بیگم سے بولا پڑوسیوں کی مرغی چوری کر کے لے آ. تو کسی نے بولا، اس نے بولا آپ خود چوری کے اتنا خلاف ہو. انہوں نے کہا کوئی بات نہیں، ہم شور پہ سے لگا کے کھا لیں گے، بوٹیاں نہیں کھائیں گے، بوٹیاں ہیں چوری کرنا، شور پر تھوڑی چوری کریں. اب جب وہ سالن پکائے تو وہ ہانڈی الٹ رہی تھی اور چمچ سے بوٹیاں پیچھے کر رہی تھی. تو مولوی صاحب نے بولا جو خود سے آئے اس کے آنے دیں، اس سے آئے. اب یہ میں نے کہیں لطیفہ سنا دیا تو ایسے لوگ کچھ بگڑ گئے تو مولوی کا مذاق اڑا رہے ہو. بھائی مولویوں کا نہیں اڑا رہا، مولویوں میں 2 نمبر بھی ہوتے ہیں اور 1 نمبر. 2 نمبر مولویوں کی بات ہوتی ہے، 2 نمبر تو کرتے ہیں حرکتیں. ہمارے نانا بھی مولوی تھے، ایک لطیفہ سنایا کرتے تھے بدعتی مولوی کے بارے میں. وہ کہتے تھے کہ دیکھو ایک آدمی جو تھا نا مولوی تھا، اس کے جب انتقال ہو گیا نا تو اس کے بچوں کو کسی نے میت کے کھانے پہ بلایا. تو اس بچوں کی ماں نے بولا دیکھ طبیعت سے توڑ کے آنا، اپنے باپ کی روح کو تکلیف نہیں پہنچانا کم کھا کے، اتنا کھانا کہ تمہارے باپ کی روح خوش ہو جائے کہ میرے بچوں نے میری سنت زندہ رکھی. اتنا کھانا کم وقت ہو. وہ بچوں کی ماں کی وصیت یاد آتی، کھاتے رہے. اتنا ٹھوسا انہوں نے کہ اب 2 بندوں کے سہارے پہ چل کے کھڑا ہے. ان کا خیال تھا ماں ایوارڈ دے گی، آج تو تم نے اپنے باپ کی روح کو خوش کر دیا. جب گھر میں ماں نے دیکھا نا تو رکھ کے چماٹ لگایا. بغیر تو تمہارا باپ اسٹیشن پہ لے کر آتے تھے لوگ اس کو جب کھاتا تھا، تم اپنے پاؤں پہ چل کے آ رہے. خیر، تو اللہ تعالیٰ نے آسمانوں میں پانی، منو ٹنو پانی ہوائیں لے کے چلتی ہیں. یہ کام کون کرتا ہے؟ اللہ. تو اب یہ نہیں کہا کرو بھائی اللہ کی باتیں مولوی تبلیغ والے ہمارے سامنے کرتے ہیں، یہ ہماری باتیں تھوڑی ہیں. بھائی اللہ تمہارا ہے، میرا بھی ہے، اور کس کا ہے؟ آپ کا بھی ہے. موسیٰ علیہ السلام نے جب فرعون کو سمجھایا تھا نا تو فرعون سے کہا تیرا بھی رب ہے، وہ میرا بھی ہے، تیرا بھی ہے. تو یہ کہہ رہا ہے کہ میں اپنے رب کی بات کر رہا ہوں، میں تیرے رب کی بھی بات کر رہا ہوں. تیرا بھی اس سے رشتہ ہے، اس نے تجھے پیدا کیا، جس نے تجھے بنایا، تیرے باپ دادا کو بنایا، جو آسمان سے بارشیں برساتا ہے تیرے لیے. تو بھی تو کھاتا ہے اس سے، نعمتوں سے فائدہ اٹھاتا ہے. تو یہ ساری کی ساری نعمتیں کس نے پیدا کی ہیں؟ تو وہ پانی جاتا ہے پہاڑوں پہ برستا ہے، میدانی علاقوں میں برستا ہے. پھر جب برستا ہے تو میرے رب نے ایک زبردست انتظام کیا اس کو سلکہ ینابیع فی الارض. ادھر توجہ، شور شرابے کی آوازیں بہت زیادہ آ رہی ہیں. اللہ تعالیٰ اس کو زمین کی دراڑوں میں، جہاں پانی کو زمین میں جگہ ملتی ہے نا، سوراخ ملتا ہے، پانی گھس جاتا ہے اس میں. بھائی وہ تو ضائع ہو جانا چاہیے، کیا خیال ہے؟ وہ پانی زمین میں جاتا ہے، ہوتا جاتے آپ اگر زمین کھودنا شروع کرو تو کہیں ٹکو گے؟ جاتے ہی رہو گے. تو اس پانی کو چاہیے تھا نیچے جا رہے، جاتے اتنا نیچے چلا جاتا کہ ہمارے کھودنے سے بھی ہمیں نہ ملتا. لیکن اللہ قرآن میں کہتا ہے قُلْ أَرَأَيْتُمْ إِنْ أَصْبَحَ مَاؤُكُمْ غَوْرًا. اللہ نے اس پانی کو ایک جگہ جا کے روک لیا تاکہ محفوظ کر لیا، مٹی کے اندر محفوظ کیا، اور مٹی میں ایسے فلٹر لگا دیے کہ وہ اس کے جراثیم کو مارتی ہے. 1000 سال بھی وہ پانی زمین کے اندر پڑا رہے، جب آپ کھودو گے تو کنویں سے تازہ بہترین پانی آپ کو ملے گا. یہ زمین میں کون سے ڈیفریزر بنا دیے بھائی؟ مٹی ہے اور پانی کو صاف رکھنے کا کام کر رہی ہے. کبھی آپ نے دیکھا کہ آپ نے کنواں کھودا ہو اور پرانا پانی نکلے، اس میں سے سڑا ہوا پانی نکلے؟ 1000 سال کے بعد بھی جب زمین کھودو گے تو جو پانی 1000 سال پہلے زمین میں گیا تھا، آج بھی وہ 1000 سال کے بعد کیا ہوگا؟ بالکل فریش اور بالکل تازہ ہوگا. تو یہ جو زمین میں ایسے کیمیکل ڈال دیے اور کہ وہ پانی کو روک بھی رہے ہیں، نیچے جانے نہیں دے رہے اور پانی کو صاف بھی کر رہے ہیں، یہ کام کس نے کیا ہے میرے بھائی؟ ہمارے لیے اللہ نے. اگر اللہ یہ گرفت چھوڑ دے
پانی نیچے جانا شروع ہوگا. اللہ مٹی میں وہ تاثیر ختم کر دے صاف کرنے کی. ہم جب زمین کھود کے پانی نکالیں گے سڑا ہوا پانی نکلے گا, ہماری زندگی عذاب بن جائے گی. تو پانی کی ضرورت بہت زیادہ, اس لیے اللہ نے پانی بھی ہمارے لیے پیدا کیا بہت زیادہ.